وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ صبح اور شام نماز کو قائم کرو. ہوگا کیا؟ وہ گناہ جو تم کر چکے ہو. ان الحسنات، یہ نماز دنیا جہان کی توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے. جو بندہ نماز کا پابند ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دیتے. نماز ہر اس پریشانی کا علاج ہے جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے. جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے. میں نے بولا کیا کہا ہے؟ اب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، انسانی ہاتھوں میں کوئی حل ہے اس کا؟ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، سورج اور چاند کو. تمہاری زندگی کو تہوالہ کر دیا جاتا ہے. جب سورج گرہن لگتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، چاند ہو گرہن تو اندھیرا تو چھا جاتا ہے. کس طرح خوفناک کیفیت ہوتی ہے. فرمایا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. یہ نماز ہی ایسی نعمت ہے جو ہر طریقوں کو روشنی میں بدل دیتی ہے. وہاں سورج گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے، چاند گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو آسمانی آفتوں کو بھی دور کر سکتی ہے نماز، وہ دنیا کی آفتوں کو کیوں نہیں دور کر سکتی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. لیکن یاد رکھنا یہ نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت لیتا ہے. ایک بات سمجھانے کے لیے، یہ 5 وقت میں اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں آجو ذرا صف بناؤ نا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو فوراً 1 سے 2 سے 4 سے 10 لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے ٹارچ کے ساتھ اس کے پروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ٹائروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وائی؟ اس نے دوبارہ اڑان بھرنی ہے. اللہ ذوالجلال، انسان سو گیا، سارے کے سارے آرگنز اس کے آف ہو چکے ہیں. صبح اٹھا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چیک کرتے ہیں، کہاں کوئی کمزوری ہے تو اللہ اس کو ٹائٹ کرواتے ہیں. پھر اس نے زور تک کام کرنا ہے، پھر اس کو لاتے ہیں ادھر آؤ ورکشاپ میں آؤ، پھر اس کو ٹھیک کر کے عصر تک پھر اس کو کہتے ہیں کرو کام جو کرنا ہے. عصر کو پھر بلا لیتے ہیں. یہ 5 وقت آپ کی جسمانی، روحانی اور فکری اور عملی ہر قسم کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، سلام پھیرو گے. ساری کی ساری جو اس وقت وائرس آ چکا ہوگا یا اس میں کسی قسم کی پرابلم آ چکی ہوگی، یا آپ کی ڈسک کو کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے میموری کارڈ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ پراپر مینٹین ہو چکا ہوگا. اپنی اڑان بھرو، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ. کاش کسی کی سمجھ آ جائے. اور رحم اللہ، اللہ کی قسم، جس بندے کو نماز میں لذت آتی ہے اس بندے جیسی لذت دنیا کے کسی کھانے میں کبھی دیکھی نہیں جا سکتی. اور یہ لذت کا آنا بھی اللہ کی رحمت کے دروازہ کھلے ہونے کی دلیل ہے. تفقدوا فی الثلاثہ فی الذکر وتلاوۃ القرآن والصلاۃ. نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کرو. اگر لذت آتی ہے، جی چاہتا ہے بس پڑھتے ہی جاؤ، جی چاہتا ہے بس ذکر کرتے ہی جاؤ، سرور بڑھتا ہی جاتا ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا، سخت گرمی ہو، پیاس لگی ہو تو آپ چند گھونٹ بھی ڈالتے ہیں تو جدھر جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کدھر جا رہا ہے. بعض اوقات انسان ذکر کرتا ہے، سچی بات ہے، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک پتہ چل رہا ہوتا ہے سر درد بھی ختم ہوگی، ریلیکس ہو گیا، اچھا کچھ تھا ہی نہیں. کب؟ جب یقین آ جائے گا. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے.